كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم. رواه احمد وابو داود نسائی والترمذی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز عشاء کے ساتھ تراویح پڑھ کر اطمینان و سکون کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. آمین رب العالمین. کل کے درس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو روزہ رخصت کرنے کی اجازت دے رکھا ہے. یعنی روزہ چند لوگ چھوڑ سکتے ہیں. اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری جس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، ایسا بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ آج جو حدیث آپ کے گوشے گزار کی گئی، اسے امام احمد اور ابو داؤد، نسائی، ترمذی، تمام محدثین نے غالباً جو اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسافر کے لیے روزہ مؤخر کرنے کی اور نماز کو نصف کرنے کی اجازت دے رکھا ہے، رخصت دے رکھا ہے. یعنی ایک مسافر جو ہے روزہ اگر سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ روزہ کیا کرے، بعد میں پورا کر لے. بعد میں کیا کر لے وہ آدمی، وہ دنوں کو پورا کر سکتا ہے. وہ روزہ جو چھوڑ چکا ہے ان روزوں کو وہ بعد میں جو ہے پورا کر سکتا ہے، مؤخر کر سکتا ہے. اسی طرح اگر سفر میں ہے تو مسافر کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ جو ہے حالت سفر میں اپنی نمازوں کو آدھی پڑھ سکتے ہیں، نصف خسر کر سکتے ہیں اپنی نمازوں کو. اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے 4 رکعت، 2 رکعت پڑھ لے. عصر کی 4 رکعت پڑھنا ہے تو مسافر کے لیے 2 رکعت ہے. فجر کی 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے. اور مغرب میں کوئی جو ہے قصر نہیں ہے، عشاء میں وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سہولت ہے مسافر کے لیے کہ روزہ وہ چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے نمازوں کو خسر کر سکتا ہے، نصف کر سکتا ہے، آدھی نماز پڑھ سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَعَنِ الْحُبْلَ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملہ عورت کے لیے، حبلہ کہتے ہیں حاملہ عورت، اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حاملہ عورت کے لیے اللہ کے نبی نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ حاملہ عورت جو پریگننٹ ہے وہ جو ہے روزہ مؤخر کر سکتی ہے، وہ چھوڑ سکتی ہے روزہ. دیکھیے مفسرین کہتے ہیں شریعت اسلام کا ہر ایک حکم انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے اندر انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ دشواری ہو اور وہ شریعت کا حکم جو ہے فالو نہ کر سکتا ہو. اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ کے نبی کے ذریعے ایک حاملہ عورت پر یہ احسان کیا کہ جو عورت پریگننٹ ہے، جو عورت حاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، اس ماں کے پیٹ میں ایک بچی پل رہی ہے، جو غذا ماں کھاتی ہے اس کی ضرورت اس بچے کو بھی ہے اور اس ماں کو بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کہا کہ روزے کا جب حکم نافذ فرمایا، رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ نے عورتوں پر احسان کیا، اپنے نبی سے کہلوا دیا، اے نبی اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے، اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے جو عورت حاملہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے پر رحم کیا جائے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کر سکتی ہے؟ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ غیر رمضان جب بعد میں آ جائے، نکل جائے رمضان، بعد میں جب اس کی ڈیلیوری وغیرہ ہو جائے، اس کے بعد بھی ایک جملہ غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، ایک تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، اب یہاں پر فرمایا گیا حبلہ، حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت ہے جو دودھ پلانے والی ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا، دودھ پلانے کی مدت کتنے سال ہے؟ 2 سال۔ ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اب دودھ پلانے والی ماں روزہ رکھے کہ چھوڑے، اس کے لیے رخصت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اللہ جانتا ہے اگر ماں نہیں کھائے گی تو بچہ بھی بھوکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ماں اگر نہیں کھائے گی بچہ بھی بھوکا ہو جائے گا۔ بہت سارے مسئلے آتے ہیں، مائیں پوچھتی ہیں مولوی صاحب میرا بچہ چھوٹا ہے، 6 مہینے کا ہے، 5 مہینے کا ہے یا 10 مہینے کا ہے، وہ بڑا ضدی ہے، وہ بڑا اسے بھوک لگتی ہے، اگر میں اسے پلا دیتی ہے، سیراب کر دیتی ہوں تو مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ہاں، جب چونکہ میں ڈاکٹر بھی معلوم ہے، اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے فوراً آدھا گھنٹے کے بعد اگر ماں کھانا نہیں کھائے گی تو ماں کی پیاس بڑھ جائے گی، ماں کی بھوک بڑھ جائے گی، ماں بلبلا اٹھے گی، ماں کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے ان ماؤں کو رخصت ہے جو ماں دودھ پلانے والی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے روزہ مؤخر کر دیا گیا، بعد میں روزہ رکھ لے، ایام گزر جائے اس کے لیے روزہ بعد میں قضا کرے گی، اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے رخصت بیان فرما دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها، رواہ البخاری۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی، کیا ایسا نہیں ہے؟ مطلب ایسا ہے کیا ایک عورت جو حائضہ ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے، حائضہ ہے، پیریڈ چل رہے ہیں، کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا؟ بالکل دیا ہے۔ ایسا ہے وہ نماز بھی چھوڑ سکتی ہے، چھوڑے گی، نماز بالکل چھوڑے گی، اور روزہ بھی وہ مؤخر کرے گی، روزہ بھی چھوڑ دے گی۔ ہاں، حضرت زناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین میں کئی باتیں ایسی ہیں، شریعت کے کئی ایسے احکام ہیں جو لوگوں کی رائے اور لوگوں کے قیاس کے خلاف ہیں، مترادف ہیں۔ لوگ ایک سوچتے ہیں، مسلمان ایک سوچتا ہے، انسان ایک سوچتا ہے، اس کی رائے الگ ہے، اس کا قیاس الگ ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم الگ ہے۔ کیوں؟ اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہی لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو عورت جب حائضہ ہوگی تو روزہ مؤخر کرے گی، یعنی روزہ کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں۔ کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے 7 دن 5 دن 3 دن یا اپنے اعتبار سے،
تو اتنے دن کی نماز وہ قضا نہیں کرے گی، نماز ریپیٹ نہیں پڑے گی، لیکن روزہ قضا کرے گی۔ روزہ رکھنا ضروری ہے لیکن نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں بھائی روزہ قضا کیوں کرے گی اور نماز کیوں قضا نہیں کرے گی؟ حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ روزہ رکھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نماز اس میں کیا ہے؟ فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ دِينِهَا، اس کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دین میں کچھ کمی کر رکھا ہے۔ تو برادران عزیز، بتانا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے نافذ فرمایا ہے اس نبی کے ذریعے ہمیں ایسی ایسی باتیں بیان فرما دی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کون سوچ سکتا ہے اگر یہ حکم ہوتا کہ کوئی ماں دودھ پلائے پھر بھی روزہ رکھے، کوئی ماں حاملہ ہے پھر بھی روزہ رکھے، کتنا دشوار ہوتا، کتنا مشکل ہوتا، کتنے پریشانی کی بات ہوتی۔ وہ اپنے روزے کو مکمل نہیں کر سکتی، یا تو ماں کو نقصان ہوتا یا تو بچے کو نقصان ہوتا۔ نبی نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور نبی کا دین آخری دین بھی ہمارے لیے رحمت کا دین ہے، اس میں کوئی ہمارے لیے تنگی کی بات نہیں ہے۔ شریعت اسلام کا ہر قانون، ہر ایک حکم ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آدمی سوچے گا، لاجک ڈھونڈے گا تو لاجک نظر نہیں آئے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، اب جو ہے آدمی ایک وضو کرتا ہے، اگر کوئی آدمی ساکس پہن لے، موزے ساکس پہن لے، تو ساکس پر مسا کہاں کرنا بھائی؟ کہاں کرنا؟ لیکن ہماری لاجک کیا کہتی ہے؟ ہمارا قیاس، ہماری رائے، ہماری جو آئیڈیا، یہ تمام چیزیں اگر ہم بھگائیں گے تو کیا کہے گا؟ ہمارا قیاس، ہماری رائے کہے گی کہ بھائی ساکس ہم جب پہنیں گے تو ساکس کے نیچے گندگی لگی ہوگی نا، تو مسا تو نیچے کرنا چاہیے، اوپر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ اوپر مسا کرو۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے میرا بندہ میرے حکم کی فرما برداری کرے گا کہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا کہ میرے حکم کی پابندی، میرے نبی کے حکم کی پابندی کرے گا۔ صرف جو ہے اس میں تمہارا امتحان ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں، صرف تمہارا امتحان ہے۔ میرا بندہ کیا میری نبی کی بات مانے گا کہ اپنے عقل کی گھوڑے دوڑائے گا؟ نبی کی بات ماننا ہے، حکم کی تابعداری کرنا ہے، تو آپ مسا کہاں کریں گے؟ موزے کے اوپر کریں گے، نیچے نہیں، ورنہ عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے کر لیں۔ اسی طرح روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حالت حیض میں چھوڑ دے دیا، حاملہ ہے تو کہہ دیا مؤخر کر دیا جائے، اگر کوئی دودھ پلانے والی ماں ہے تو ان کے لیے بھی رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خالا رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے جو پک چکا ہے، جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب جو ہے اس کے اندر قوت لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ قوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں چند بوڑھے ہیں، ہمارے یہاں چند بوڑھے ہیں جن کے بال تو پک چکے ہیں لیکن ہمت ہے، طاقت ہے، سارا کام کاج کر لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں۔ ایسے بوڑھوں کے لیے روزہ معاف نہیں ہے جو طاقت رکھتا ہے، جی جو طاقت رکھتا ہے ایسے بوڑھوں کے لیے روزہ معاف ہرگز نہیں ہے۔ شیخ الکبیر کہا گیا ایسا بوڑھا جو پک چکا ہے، وہ اس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایسا بوڑھے کے لیے روزہ معاف ہے۔ ایسے بوڑھوں کے لیے نہیں جو دن بھر بیڑی سگریٹ پیتے پھرے، دن بھر آرام سے جو ہے موج مستی کرتے رہے، اور جو ہے میں بوڑھا ہوں اس لیے میں روزہ چھوڑ دوں گا۔ ایسی اگر کوئی کام کرتا ہے طاقت رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا، ذرا اندازہ لگائیے، جب بوڑھے کے لیے ہی ایسا بوڑھے کے لیے معاف نہیں ہے جو طاقت رکھتا ہے، جوان کا کوئی اندازہ لگائے آپ، پورا دن جو ہے گٹکا کھاتے پھرا اگر کوئی آدمی
پورا دن جو ہے سگریٹ پیتا گٹکا کھاتا ہوا نظر آئے، ایسا جوان بھی اگر روزہ چھوڑتا ہے کیا اس کے لیے معاف ہے؟ اللہ کی قسم ہے معاف نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے لیے بہت کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں اسے جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ کسی بوڑھے کے لیے ایسا بوڑھا ہے جو پک چکا ہے، اس کے لیے معاف ہے، اس کے لیے معاف، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام، سحری افطاری، 2 وقت کا کھانا اگر وہ کھلا دے تو روزہ وہ قضا نہیں کرے گا، روزہ اس کے لیے معاف ہے، اس کا فدیہ ہے۔ تو برادران عزیز، یہ ہے روزہ کون افراد چھوڑ سکتے ہیں۔ کتنے باتیں معلوم ہوئی؟ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، جو عورت دودھ پلانے والی ماں ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے، ایسا بوڑھا جو پک چکا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ایسا بیمار جس کی بیماری کی شفا ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اب کی اس کی سدھرنے کی کوئی گارنٹی نہیں، ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی آدمی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دین رحمت میں جتنی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رکھی ہے، ان سہولتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔